یہ مکہ کی ایک تاریک اور خاموش رات تھی۔ صحرا کی ٹھنڈی ہواؤں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ حرم کے سائے میں بیٹھے قریش کے سرداروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ تھک چکے تھے، وہ ہار چکے تھے۔ ان کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، تلواریں تھیں، لیکن ایک اکیلی ذات نے ان کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب تاریخ کا سب سے بڑا سودا ہونے والا تھا۔ یہ بات ہے اس لمحے کی جب باطل نے حق کو خریدنے کی آخری اور سب سے بڑی کوشش کی۔ ذرا سوچئے، وہ لوگ جو کل تک پتھر مارتے تھے، جو کل تک راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، آج وہ ہاتھ میں صلح کا سفید جھنڈا اور دولت کے انبار لے کر کھڑے تھے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی پیشکش لے کر جا رہے تھے جسے ٹھکرانا بظاہر ناممکن لگتا تھا۔ کیا انہیں بادشاہت چاہیے؟ ہم دیں گے۔ کیا انہیں عرب کی حسین ترین عورتیں چاہیے؟ ہم لا کر دیں گے۔ کیا انہیں سونا چاندی چاہیے؟ ہم ان کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے۔ بس ہماری صرف ایک شرط مان لیں۔ وہ شرط کیا تھی؟ وہ کون سا سمجھوتا تھا جس نے عرش الہی کو جلال میں لا دیا؟ اور اس رات آسمان سے وہ کون سے الفاظ اترے جنہوں نے قیامت تک کے لیے کفر اور اسلام کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے کوئی مٹا نہیں سکتا؟ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور چلتے ہیں مکہ کی ان گلیوں میں جہاں سورۃ الکافرون کا نزول ہوا۔ یہ نبوت کا ابتدائی دور تھا۔ مکہ کے سردار ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور اسود بن مطلب اپنی ہر چال چل چکے تھے۔ انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا۔ انہوں نے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو شہید کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر اور مجنوں کہا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام کا نور پھیلتا ہی گیا۔ جب تشدد اور ظلم کے ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے تو شیطان نے انہیں ایک نیا راستہ دکھایا، مفاہمت کا راستہ۔ انہوں نے سوچا کہ سختی سے کام نہیں بنے گا، کیوں نہ محمد کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے۔ ایک روز یہ سب سردار اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں روکا۔ ان کے لہجے میں اب تلوار کی کاٹ نہیں تھی بلکہ تاجروں والی مٹھاس تھی۔ ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور کہا، اے محمد، ہم آپس کی یہ لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، نہ آپ اپنے راستے سے ہٹ رہے ہیں اور نہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ سکتے ہیں، تو کیوں نہ ایک درمیانی راستہ نکال لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہماری پیشکش یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور بدلے میں 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ اس نے مزید کہا، اگر آپ کا لایا ہوا دین سچا ہوا تو 1 سال عبادت کر کے ہمیں بھی اس کی برکات مل جائیں گی، اور اگر ہمارا دین سچا ہوا تو ہمارے خداؤں کو پوج کر آپ بھی نقصان سے بچ جائیں گے۔ دونوں کا فائدہ ہے، دونوں خوش رہیں گے۔ یہ بظاہر ایک بہت فیئر ڈیل لگ رہی تھی۔ آج کے دور میں اسے مذہبی رواداری کہا جاتا ہے۔ مکہ کی فضا ساکت ہو گئی۔ سب کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر تھی کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ پیشکش قبول کریں گے تاکہ مسلمانوں پر ظلم بند ہو سکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اور وہ وحی کا انتظار کرتے رہے۔ اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا حتمی فیصلہ لے کر نازل ہوئے۔ یہ جواب اتنا سخت، اتنا دو ٹوک اور اتنا فیصلہ کن تھا کہ اس نے قریش کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، یہ ایک آرڈر تھا اور ایک کمانڈ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون،
اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہاں قرآن نے یا ایھا الناس نہیں کہا بلکہ ان سرداروں کو سیدھا ان کے اصلی نام یعنی کافر سے پکارا۔ یہ اعلان جنگ تھا ان کے نظریات کے خلاف جو حق میں باطل کی ملاوٹ کرنا چاہتے تھے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس صورت میں ایک ہی بات بار بار کیوں دہرائی گئی ہے؟ میں نہیں مانتا تم نہیں مانتے، میں نہیں پوجوں گا تم نہیں پوجو گے۔ دراصل عربی زبان میں یہ تکرار صرف تاکید کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ زمانے کی قید کو توڑنے کے لیے تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اعبدو تو اس کا مطلب ہے میں حال میں عبادت نہیں کرتا، اور جب آگے فرمایا ولا انا عابدن تو اس کا مطلب ہے میں مستقبل میں بھی کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ قریش کے سرداروں کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوا رہا تھا کہ اے کافرو سن لو، نہ میں نے ماضی میں کبھی تمہارے بتوں کی پوجا کی، نہ آج میں سمجھوتا کروں گا، اور اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ مستقبل میں کبھی بھی میں نرم پڑ جاؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ یہ صلح کا پیغام نہیں تھا، یہ علیحدگی کا اعلان تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم ایک شہر میں رہ تو سکتے ہیں، ایک محلے میں رہ سکتے ہیں، لیکن ایک دین پر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حق اور باطل کا پانی کبھی ایک نالی میں نہیں بہہ سکتا۔ یہ سورت دراصل امیدیں توڑنے والی سورت تھی۔ اس نے بتا دیا کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی پل نہیں بن سکتا، یا تو توحید ہوگی یا شرک ہوگا، درمیان میں کچھ نہیں۔ اور پھر آخری آیت نے تو فیصلہ ہی کر دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ بائیکاٹ کا اعلان تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہم امن سے تو رہ سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا کر کے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ چھوٹی سی سورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ ان احادیث سے لگائیے۔ جامع ترمذی میں حضرت نوفل اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے برات ہے، یعنی جو شخص رات کو یہ پڑھ کر سوئے اللہ تعالیٰ اسے شرک کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سوچے ذرا، دن کا آغاز اور دن کا اختتام، دونوں وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کرتے تھے۔ یہ اس سورت کی شان ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، واقعہ تو ختم ہو گیا، ابو جہل اور ابو لہب مر گئے، مکہ فتح ہو گیا، لیکن سورۃ الکافرون آج بھی زندہ ہے۔ یہ مجھ سے اور آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہے۔ آج 1400 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی لات اور عزا کو نہیں پوجتا، تو پھر اس سورت کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ آج بتوں کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ آج ہمارے سامنے پتھر کے بت نہیں بلکہ خواہشات، دولت اور سٹیٹس اور سوسائٹی کے دباؤ کے بت رکھے ہیں۔ آج بھی ہمیں وہی پیشکش کی جاتی ہے، تھوڑا سا جھوٹ بول لو کاروبار چل جائے گا، تھوڑا سا سود کھا لو گھر بن جائے گا، دین پر عمل کرو مگر ماڈرن زمانے کے ساتھ سمجھوتا کر کے۔ یہ وہی مفاہمت ہے جو مکہ کے سردار چاہتے تھے، لیکن سورۃ الکافرون پکار کر کہہ رہی ہے کہ مومن بکنے والا نہیں ہوتا، مومن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، چاہے سرداری چلی جائے، چاہے دولت چھین لی جائے۔ لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کے پیچھے یہ دنیا بھاگ رہی ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں سے ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو نکال پھینکیں گے اور خالص اللہ کے ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی
واقعی اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں تو کمنٹ میں لکم دینکم ولی دین ضرور لکھیں اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔